نوجوان سال ہے، کسی بھی طبقہ فکر، کسی بھی عمر، کسی بھی رنگ سے ہے، جب مبارک شخص کی بات آتی ہے تو ایک ایسے شخص کی تصویر یا جھلک یا ایک حسنی جو ہے یا حلیہ ہمارے سامنے آتا ہے جو اندر اور باہر دونوں طرح سے مطمئن، ہم انگریزی میں سے کہتے ہیں کنٹینٹڈ یا کنٹینٹمنٹ پرسن، یعنی جو خوشحال اور مطمئن ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، جو اس کی دسترس میں ہے، جو اسے مل چکا ہے، وہ اس سے اکتا نہیں رہا بلکہ اس کو بڑی شادمانی کے ساتھ اس کو انجوائے کر رہا ہے، اس کو محظوظ اور محسوس کر رہا۔ یہ مبارک شخص کی علامت ہے۔ میں تھوڑی دیر بعد اس کی طرف آؤں گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، لیکن مبارک لفظ کی پہلے تعریف دیکھ لیں۔ اب یہ جو لفظ مبارک ہے، یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے، یعنی اس کی بنیاد، اس کی روٹ کیا ہے، اس کو جاننا بھی میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ مبارک لفظ عبرانی زبان میں ایک ایسے لفظ سے نکلا ہے جس کی شکل اونٹ سے ملتی جلتی ہے، اور جب اس کی شکل اونٹ سے ملتی جلتی ہے تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے، ربی اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ ایک اونٹ جس کی اگلی ٹانگیں ذرا بڑی ہوتی ہیں اور پچھلی ٹانگیں نسبتاً چھوٹی ہوتی ہیں، وہ جب پانی پینے کے لیے جھکتا ہے تو اپنی اگلی ٹانگوں پر گھٹنوں کے بل ہوتا ہے، جھکتا ہے اور کسی جوہر، دریا، ندی، نالے یا کنویں سے جہاں سے بھی اس نے پانی پینا ہوتا ہے وہ پانی پیتا ہے، اور اس کا پانی پینے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا سر جھکاتا ہے، گردن جھکاتا ہے، اور جب پانی اس کے منہ میں آ جاتا ہے تو اس کو اوپر کرتا ہے تاکہ اس کے دہان تک یعنی پیٹ تک چلا جائے۔ اور اونٹ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک صحرائی جانور ہے، اور تقریباً اگر میری یادداشت درست ہو تو تقریباً 6 ماہ تک وہ اگر ایک بار پانی پی لے تو 6 ماہ تک اسی اندر کے موجود پانی سے وہ اپنا گزر بسر کر سکتا ہے، چاہے اسے 6 مہینے پانی نہ ملے۔ لیکن مبارک شخص اور اونٹ کا ذکر کیا ہے، ذرا سنیے گا۔ میں اور آپ مبارک ہو سکتے ہیں اگر میں اور آپ ہر روز خداوند کی حضوری میں اپنے قدموں کو جھکائیں، اپنے گھٹنوں کے بل آئیں، اور خدا کے کلام کو جو کہ دراصل زندگی کے پانی کا چشمہ ہے اسے نوش کریں، اس سے پئیں، اور اسے پینے کے بعد اس آسمانی خالق کی، اس آسمانی باپ کی جس نے مجھے اور آپ کو خلق کیا ہے اور مختلف رشتوں میں جوڑا ہے، اس کی ہم شکر گزاری کریں تو یہ اس مبارک شخص کی علامت ہے۔ اور جب یہ اونٹ پانی پیتا ہے اور اوپر دیکھتا ہے تو پھر یہ 6 ماہ تک چلتا ہے، اس کا مطلب ہے ہر طرح کے طوفانوں میں، بحرانوں میں، اور جہاں پانی نہیں ہے وہاں مصائب میں یہ اپنے اندر سے موجود اس تقویت کو پاتا رہتا ہے اور اپنے چال کو آگے بڑھاتا رہتا ہے، اپنے سفر کو آگے جاری رکھتا ہے، اور یہ تھکتا نہیں، مان نہیں ہوتا، اور پھر خدا اس کے لیے ایک ایسا انتظام کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اور کسی جگہ سے اسے پانی فراہم ہوتا ہے تاکہ یہ اور دوبارہ سے آسودہ ہو سکے، سیر ہو سکے، اور پھر یہ اپنے بنانے والے خالق کا شکر ادا کر سکے۔ یہ تو ایک مبارک شخص کی حالت ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ اجازت ضرور چاہوں گا، اور آپ کو اجازت بھی دوں گا، جہاں آپ کو لگے کہ میں غلطی کر رہا ہوں کلام سناتے ہوئے یا کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں تو آپ براہ کرم مجھے روک سکتے ہیں۔ میں اور آپ جتنے یہاں پر تشریف فرما ہیں یا کھڑے ہیں، ہمیں سے زیادہ تر لوگ انکلوڈنگ پاسبان، بشپ، جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے یا ہمیں فیس بک پر دیکھیں گے یا یوٹیوب پر دیکھیں گے، ان سب سمیت میجورٹی جو لوگ ہیں، اکثریت کے جو لوگ ہیں، ہمیں سے زیادہ تر لوگ مطمئن دل نہیں ہیں یا قناعت پسند نہیں ہیں۔ ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس پر اکتفا نہیں کرتے، ہم اچھی سے اچھی کی کھوج میں رہتے ہیں، اور جو چیز ہمارے پاس آ گئی ہے، جسے میں نے اپنی تمہید میں بیان کیا، اس چیز کی قدر ہماری زندگی میں رہتی نہیں ہے، اور ہم اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شرٹ لے لیں، موبائل لے لیں، موبائل ہی کو زیادہ ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ اس کا پرابلم زیادہ آج کل۔ یہ موبائل لیا میں نے 2 سال پرانا، آج نیا ماڈل آ گیا، دوسرے بھی دکھا رہے ہیں، اور سب کے پاس نئے ماڈل کے فون آ گئے ہیں، تو میرے اندر بھی ایک ابھار آئے گا، دوسرے لوگ مجھے جلائیں گے یا دکھائیں گے، اور میرے اندر ابھار آئے گا کہ نہیں یار میرا فون پرانا ہو گیا، حالانکہ میں 1.5 لاکھ کا لیتا ہے، 40,000 کا لیتا ہے، لیکن مجھے پتا چلا کہ اس کے پاس اچھا فون ہے، تو میں کوئی نہ کوئی کوشش یا جتن کروں گا کہ میرے پاس بھی وہی فون آ جائے۔
اب مجھے یاد آ گیا، ایک بڑی قریبی مثال دیتا ہوں. میرے پاس یہ i13 فون ہے. یہ تقریباً اس وقت جب میں نے لیا تھا 2.5 سے پونے 3 لاکھ روپے میں تھا. اب میرے بچے بھی کہتے ہیں اور میرے دوست احباب بھی کہتے ہیں سر جی اب تو i15 آ گیا، وہ 6.5-7 لاکھ روپے کا. کہتے ہیں سر جی ادھر جاؤ. میں کہنے یار میں انہیں تو مطمئن ہاں، مینوں اس تو بڑا فون نہیں چاہیے. یہ بات میں نے جنرلی بات کی. لیکن آئیں ذرا، کیونکہ ہم مسیحی خاندان کی تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ بائبلی تصویر ہے، لیکن آئیں ذرا علاقائی یا گھریلو تصویر دیکھیں. آج میں اور آپ کیا خاوند ہوتے ہوئے اپنی بیوی سے اور بیوی ہوتے ہوئے کیا اپنے خاوند کے ساتھ رہتے ہوئے مطمئن دل ہیں؟ میری طرف سے جواب یہ ہوگا، کیونکہ میں پاسبان ہوں اور بہت سے گھروں میں وزٹ کرتا ہوں اور بہت ساری باتیں مجھ تک پہنچتی ہیں، بہت سارے معاملات کو ہم حل کرتے ہیں یا ہمیں حل کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. تو جس دور میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، 70% اگر کہوں تو یہ تقریباً بجاز سی فگر ہوگی کہ 70% خاوند اپنی بیویوں سے مطمئن نہیں ہیں اور 70% بیویاں اپنے خاوندوں سے مطمئن نہیں ہیں. پتہ کیا جملے سننے کو ملتے ہیں؟ پتہ نہیں کیڑا ویلا سی تیرے پلے پہ گئی، میرے تے ماں پیو دی تے میری ماتی ماری کہ میں تیرے نال ویاہ کر لیتا. میں غلط کہوں تو آپ پلیز مجھے روک سکتے ہیں. شاید یہ جملے آپ نہ بولتے ہو، لیکن یہ جملے آپ کے ارد گرد، آپ کے آس پڑوس سے، ہمسایوں سے آتے ہوں گے. شاید آپ میں سے کئی بھی جو یہاں تشریف فرما وہ بولتے ہو اج جدوں دا تیرے نال ویاہ ہے نا، یا بچیاں نوں سنان گے اج جدوں دا تیرے پیو نال یا تیری ماں نال ویاہ ہے نا، میں تے خوشی دا ایک پل بھی نہیں گزاریا گھر آنا تے لڑائیاں چیک چیک، اے مک گیا، او ختم ہو گیا، اے لیا دے، او کر دو اے بندیاں دی. تے بیبیاں کہندیاں جدوں دا تیرے پیو نال ویاہ ہے میں تے اکو سوٹ ہی دیکھیا، دوجے دو تین نویں سوٹ بنا کے ہر فنکشن تے نویں سوٹ بناندے تے اسی وہی اکو ہی سوٹ ہر فنکشن تے چلان نہیں ہوندیاں. ہے نا، سادہ سے جملے ہیں، مزاح پر مبنی ہیں. لیکن ذرا غور کیجئے، کیا میں اور آپ مطمئن دل ہیں؟ کیا جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے کیا ہم اس پر اکتفا کر رہے ہیں؟ ہم خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں یا خدا پر اور اپنے جیون ساتھی پر بڑبڑا رہے ہیں؟ اور میرا خیال ہے کہ میں نے کہا 70%، اگر تھوڑا سا اور اسے واضح کرنے کی کوشش کی شاید اس سے بھی زیادہ تناسب ہو جائے. اور پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے، آپ نے جملہ یہ بھی سنا ہوگا بڑا مزاحیہ سا، کہ باہر کسی لڑائی ہوئی کہتے ہیں یار گھروں لڑ کے ہیں، بیوی کو مار کھا کے ہیں، یا اس طرح کے 100 طرح کے جملے اور بھی آپ کو میں سنا سکتا ہوں. لیکن ہم اس طرف آئیں گے کلام کی طرف. مبارک ہے وہ جو ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے. اور وہ جو خداوند سے ڈرتا ہے دراصل وہی مطمئن دل ہے. اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس زیور ہے، اس کے پاس ہیرے ہیں، موتی ہے، جواہر ہے، یا جو بھی ہے وہ اپنی بیوی، اپنے خاوند سے وہ اچھی ہے، بری ہے، تیز بھاؤ والی ہے یا غصے والی ہے یا غصے والا ہے، وہ جو بھی ہے اور جیسا بھی ہے، اگر خدا نے اسے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو اس کے ساتھ مطمئن ہے. اور اگر وہ مطمئن ہے اور خداوند میں شاد ہے تو خداوند ان کی ازدواجی زندگی کو ضرور بحال بھی کرے گا، درست بھی کرے گا، سرفراز بھی کرے گا، اور انہیں زندگی کی ساری خوشیاں اور رعنائیاں دکھائے گا جس کے لیے خدا نے انہیں ازدواجی بندھن میں باندھا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں یہ معاملہ ہے نہیں. ہم مبارک نہیں ہیں. ہم بے شک دعائیں کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں، کلام سناتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں، نیک اور خیرات کے ہم کام کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے اندر مطمئن جو دل ہے وہ نہیں ہے، یا ہم خدا کی چیزوں پر اکتفا نہیں کرتے، ہم کنٹینٹڈ نہیں ہیں، اس لیے جو چیزیں ہمیں ملی ہیں اکثر اوقات وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چھن جاتی ہیں. اور جس دور میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں تو اپنی بیوی اور اپنے خاوند سے، میں ابھی باہر نہیں جا رہا، صرف یہاں تک ہی رہ رہا ہوں، ہم اپنے خاوند اور اپنی بیوی سے بھی اپنے مفاد کی حد تک ہی بات کرتے ہیں. جب ہمیں اس سے کام ہے یا جب ہمیں اس کی ضرورت ہے تب ہم اس سے بات کرتے ہیں، ادروائز ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی معاملہ نہیں. اور پھر یہ ہمارے پاس ہے فون. دوجہ نو پیکج کر کے گھنٹی فون کری جانا تو انہوں نے کہنا ہور سناؤ، پھر ہور کی ہے، ہور کی گل ہوئی. کرتے کرتے ہم نے باتیں ضرور کرنی ہے، لیکن شاید اپنی بیوی یا اپنے خاوند کے لیے ہمارے پاس کوالٹی ٹائم نہیں ہے. اور جن خاندانوں میں میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت نہیں گزارتے، وہاں پر گھرانے کبھی بھی ترقی نہیں کرتے، وہ گھرانے کبھی بھی خوشحال نہیں ہوتے. ان گھروں میں صبح سے شام تک لڑائی، چک چک اور پرابلمز ہی پرابلمز ہوتے ہیں. اور پھر اولاد بھی ان کے تابع نہیں ہوتی.
اور اس کی وجہ سے ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں اولاد کو باپ کے خلاف کرتی ہے، باپ اولاد کو ماں کے خلاف کرتا ہے، اور جب یہ دونوں کام ہوں گے تو ایک وقت آئے گا کہ اولاد نہ باپ کی عزت کرے گی نہ وہ ماں کی عزت کرے گی۔ جب باپ اور ماں کی عزت نہیں رہے گی تو پھر وہ کسی اور معاشرے کے فرد کی عزت بھی نہیں کریں گے، اور یہ معاملہ آج کل میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے اور جو اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ اگر تو میں اور آپ ہر معاملے میں ہر چیز کے ساتھ جو کچھ ہمیں دستیاب ہے ہم اس پر مطمئن ہیں، بلکہ مطمئن دل ہیں، تو ہم خدا کی راہوں پر چلیں گے اور ہم خداوند سے ڈریں گے، اور جب ہم یہ سارے کام کریں گے تو پھر میں اور آپ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائیں گے۔ لیکن میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اتنا کماتے ہیں، اس سے آدھے سے شاید زیادہ تقریباً 3% ہمارا ڈاکٹروں کے پاس چلا جاتا ہے، شاید بلوں پر چلا جاتا ہے، ادھر ادھر لڑائی جھگڑوں پر چلا جاتا ہے اور مسائل پر چلا جاتا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں کی کمائی سے پورے طور پر سیر اور آسودہ نہیں ہو پا رہے۔ ہم کماتے ہیں لیکن گھر سے باہر چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ کئی گھروں میں تو یہ بھی اس طرح بھی ضائع ہوتا ہے کہ جناب بیبیاں یا بندے دونوں طرح چیزاں ضائع کر دیں۔ خاوند اپنی تنخواہ یا چیزیں باہر خواتین پر یا دوسرے افراد پر لٹائیں گے، اور خواتین اسی غصے میں اپنے گھر کی چیزوں کو باہر ویسے پھینکتی چلی جائیں گی۔ اور میں نے ایسے گھروں میں بھی دیکھا کہ کسی گھر میں اگر 5 افراد ہیں، نارملی وہاں پر 5 لیٹر یا 4 لیٹر آئل لگتا ہے، تو غصے جو انہوں نے 16 لیٹر بھی لائی رکھنا کہ جناب کمائی آ رہی بندے دی کوئی بات نہیں۔ تو اور جو چیزیں 2 دن کی پڑی ہیں، 1 دن کی پڑی ہے، پرانی سبزی روٹی، اسے ایسے ہی پھینک دینا کوڑے کباڑ میں یا ردی میں، اس میں پھینک دینا، دے دینا تاکہ وہ ہمارے کام میں نہ آئے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا اور پھر تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ مبارک کا لفظ یہاں پر دوسری بار آیا کہ ہم مبارک ہوں گے اور سعادت مند ہوں گے۔ مسیحی خاندان کے مقاصد کیا ہیں؟ کیوں خدا نے مجھے آپ کو یا بنی نوع انسان کو رشتہ ازدواج میں جوڑا ہے؟ اس کے 4 بڑے مقاصد ہیں، لیکن اس تناظر میں صرف آپ کے سامنے 3 رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ ہم خدا کی صورت اور خدا کی فطرت کے پھیلاؤ کو جاری رکھ سکیں۔ اس نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں، تو اس طریقے سے میں اور آپ خدا کی صورت کا ایک خوبصورت پھیلاؤ ہیں۔ دوسری بات، تاکہ جوڑوں کی تکمیل ہو سکے۔ خدا نے آدم کو کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اور اس سے پہلے خدا نے ایک بڑی زیولوجیکل پریڈ وہاں سے کروائی۔ زیولوجیکل پریڈ سے مراد ہے جانوروں کی ایک بڑی پریڈ ہوئی، بڑے جانور وہاں پہ جو تھے خدا انہیں آدم کے پاس لایا اور آدم نے ان کے نام رکھے، لیکن ان سب میں کسی جگہ پر بھی خدا نے آدم کے لیے اس کی مانند کوئی مددگار نہیں دیکھا۔ اس لیے خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ تو خدا کا جو دوسرا مقصد تھا تاکہ جوڑوں کی تکمیل ہو، اور خدا نے انسان اور مرد کو اسی صورت پر بنایا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکیں۔ اور تیسری بات ہے الہی مثال قائم ہو سکے کہ جس طرح خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس ایک بندھن میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے تابع ہیں، اسی طریقے سے ہم خدا کے اس ٹھہرائے ہوئے انتظام کے مطابق رہتے ہوئے یا اس شادی کے بندھن میں بندھتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے الہی مثال قائم ہو کہ ہم دکھ میں، سکھ میں، ہر طرح کے حالات میں اپنے خاوند اور اپنی بیوی کے وفادار ہیں، تابع فرمان ہیں۔ اب جب لفظ میں تابع فرمان ذکر کر رہا ہوں تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی باس ہے اور دوسرا سب آرڈینیٹ ہے، ایک افسر ہے اور دوسرا ماتحت ہے، یہ ہرگز نہیں۔ یہاں جو مددگار کے لیے لفظ عورت کو کہا گیا، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا، تو مددگار کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ ہے ایزر عبرانی میں، اور ایزر ایک ایسے مددگار کو کہا جاتا تھا جو عمومی طور پر جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، اور جنگ میں ایک شخص رتھ پر ہوتا تھا جو افسر ہوتا تھا یا رہنما ہوتا تھا یا بڑے جنگی سورما ہوتے تھے۔ کچھ پیدل فوج ہوتی تھی جسے ہم انفینٹری فوج بھی کہتے ہیں، لیکن کچھ رتھوں پر ہوتے تھے۔ جو رتھ پر ہوتے تھے یا بڑے بڑے سورما ہوتے تھے تو ان کے ساتھ ایک سلاح بردار تھا۔ ایک سلاح ہوتی ہے سلاح دینا کسی کو، لیکن ایک سلاح
سین لام الف ہے سے ہوتی ہے، اس کا مطلب اسلحہ، یعنی اس کے ہتھیار اٹھانے والا. اور آپ کو یاد ہوگا جاتی جولیت کے ساتھ ایک سلاح بردار تھا، وہ اس کا نیزہ اٹھایا کرتا تھا، یا اس طرح اور بڑے نام ہے اس طرح سے. تو سلاح بردار ہوتا تھا. اس جنگ میں جب دشمن کے ساتھ گھمسان کا رن پڑا ہوتا تھا یا مسلسل جنگ لگی ہوتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ تیروں کا، نیزوں کا، بھالوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا تھا، تو جنگ تیزی سے ہوتی تھی. تو کیا کیا جاتا تھا کہ جو تیر کمان ہوتا تھا یا رات پر جو شخص ہوتا تھا، وہ جب تیر مارتا تھا تو اگر تو پیچھے مڑ کر دیکھے تو اس دورانیے میں دوسری طرف سے کوئی بھی تیر آ کر اسے ہلاک کر سکتا تھا. تو اس لیے کیا ہوتا تھا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک سلاح بردار ہوتا تھا. جب وہ کمان پر تیر کھینچتا تھا تو تیر جیسے پھینکتا تھا، اس کے بعد پیچھے سے سلاح بردار ایک اور تیر پکڑاتا تاکہ شخص پیچھے دیکھے بغیر آگے اپنے دشمن کو مات دے سکے. تو وہ تیر پکڑاتا جاتا اور یہ آگے مارتا جاتا. تو وہ جو تیر پکڑوانے والا ہے وہ ایزر ہے، وہ مددگار ہے. اور دشمن کی قوت یا دشمن کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ سورما سے زیادہ اسے مددگار زیادہ اہم لگتا تھا کہ اگر وہ مددگار کو مار دے گا تو اس کی سپلائی رک جائے گی، اس کا اسلحہ رک جائے گا، اسے تیر دینے والا بند ہو جائے گا، تو اسے مارنا بڑا ہی آسان ہو جائے گا. اب ذرا غور کیجئے گا، خدا نے عورت کو، بیوی کو، زوجہ کو، جو بھی اس کا نام آپ لے لیں، لیکن اس ہوا کو، عورت کو خدا نے مددگار کہا ہے. اس کا مطلب ہے، یہاں پہ ویسے مرد کم ہے اس لیے خواتین کی زیادہ تعریف کرنی پڑے گی مجھے، ہے نا. تو اس کا مطلب ہے ایک مرد کے لیے اس کی بیوی جو ہے وہ ایک ایسے مددگار کے طور پر ہے کہ جو اس کی روحانی جنگ میں اس کی سلاح بردار ہے. اور بیوی کے بغیر شاید کوئی بھی خاوند اپنی کوئی بھی روحانی جنگ یا مالی جنگ یا معاشی جنگ جو ہے وہ کسی طور پر جیت نہیں سکتا. میں اس میں خدا کے فیکٹر کو باہر نہیں نکال رہا. خدا کا ہاتھ ہر حال میں ہے. خدا مرد کے ساتھ بھی ہے، عورت کے ساتھ بھی ہے، خاوند کے ساتھ بھی ہے، بیوی کے ساتھ بھی ہے. لیکن میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح گٹھے اور جڑے ہیں، اس طرح انٹرٹوائنڈ ہیں یا انٹرٹوینڈ ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رشتے میں پیوستہ ہیں اور انہیں علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اگر مددگار مارا جائے گا یا اگر مددگار کو کوئی نقصان ہوگا تو سورما بھی مارا جائے گا. تو اگر آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی آپ کے وہ نقصان میں ہے، وہ پریشانی میں ہے، یا اسے ابلیس نے پکڑ لیا ہے، یا آپ اس کے ساتھ برا سلوک اور برا رویہ اپناتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بچیں گے پھر میں اور آپ بھی نہیں بطور خاوند ہوتے ہوئے. تو اس لیے ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں. جن جنگوں میں بیوی روحانی جنگوں میں یا روحانی چیلنجز کا سامنا بیوی کر رہی ہے، اس کے پیچھے اس کا مددگار، اس کا خاوند ہے، وہ ایزر بن کر اس کو سپلائی دے رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے. اور جن جگہوں پر خاوند کو روحانی جنگوں کا یا چیلنجز کا سامنا ہے، اس جگہوں پر اس کی بیوی اس کی مدد فراہم کر رہی ہے. آپ خادموں کی بات دیکھ لیں، جن خادموں کے ساتھ ان کی بیویاں شانہ بشانہ ان کے ساتھ مل کر خدمت کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، وہ خادم عروج پر جاتے ہیں. اور جن خادموں کے ساتھ ان کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں ہوتی، ان خاوندوں یا ان پاسبانوں کی خدمت درمیانی یا نارمل ایوریج یا ایوریج لائف ہوتی ہے، یا ایوریج کی سطح پر، عمومی سطح پر ہوتی ہے، وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتے. اس لیے ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور یہی مسیحی خاندان کی بائبلی تصویر ہے، اور یہ مکمل خاندان کی تصویر ہے. اسی جگہ سے کچھ مہینے پہلے یا کچھ ہفتے پہلے بھائی مصور نے بھی پیغام سنایا، اور میں نے ان کا پیغام یوٹیوب پہ سنا. انہوں نے بھی یہ بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی. انہوں نے کہا کہ خاندان کی تکمیل ہمارے معاشرے یا ہماری سوچ میں یہ ہے کہ میاں بیوی اور بچے، لیکن بائبل مقدس میں خاندان کی تصویر یہ ہے خدا، خاوند اور بیوی، اور یہ تینوں مل کر ایک مثلث بناتے ہیں اور یہ خدا کے ساتھ ایک رشتے میں جڑ جاتے ہیں. اس لیے کسی کے بچے ہیں یا نہیں ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے، اگر کسی کے اولاد نہیں ہے تو آپ اس کو تانا دیتے رہیں کہ آپ ایک مکمل خاندان نہیں ہیں. ایک مکمل خاندان کی تصویر یہ ہے کہ خدا نے مرد اور عورت کو ازدواج کے بندھن میں باندھا ہے، وہ میاں اور بیوی یا پاک نکاح کے عقد میں باندھے گئے ہیں. تو یہ ایک مکمل خاندان ہے کیونکہ ان پر خدا کا فضل ہے اور وہ پاک عقد میں باندھے گئے ہیں.
اب سوال ذہن میں آئے گا کہ تو اولاد کیا ہے؟ اولاد خدا ان کے کلام میں زبور 127 میں سے بالکل تھوڑا سا اوپر اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے تیسری آیت مبارکہ میں، زبور 127 اس کی تیسری آیت، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ اور پھر دیکھیں وہ جو میں نے تیر والی بات کی وہاں یہاں پر بھی ہے، جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے، جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ تو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، ایک اضافی برکت ہے، یہ ہمارے لیے ایک اجر ہے، ایک ریوارڈ ہے، ایک پھل ہے، اور ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جن کے پاس اولاد ہے خداوند نے انہیں خوبصورت میراث دی ہے، ایک اجر دیا ہے، ایک پھل دیا ہے، اور یہ خدا کی شکر گزاری کے لیے ہے۔ لیکن خاندان مکمل ہوتا ہے ایک بیوی اور میاں، خاوند اور شوہر دونوں کی صورت میں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں نے اپنی والدہ سے سنا۔ ایک شخص تھا بڑا ہی نمازی پرہیزی اور بڑی کرامات یا معجزے دکھایا کرتا تھا، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا خدمت کا کہ وہ اپنے گھر سے ایک مسلح لیتا تھا اور مسلح لے کر وہ بہتی ندی پر اس کو پھینکتا تھا، اور وہ مسلح بہتی ندی پر کھڑا ہو جاتا تھا یا ٹک جاتا تھا، اور وہ اس پر پاؤں رکھتا اور وہ اس کے اوپر نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو بڑے لوگ بڑی بڑی دور سے اس کے پاس دعائیں کروانے کے لیے آتے، اپنی منتیں اور اپنی درخواستیں اور التجائیں اس کے پاس لے کر آتے۔ تو ایک دن اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ تھوڑا سا اس کا جھگڑا ہو گیا، تو بیوی نے کہنا تو نہیں جانتی میرا نام کی ہے، میں کون ہاں، اینی دوروں لوگ میرے کو لا کے دعا کراندے نے، تو اینی لوگ میری عزت کر دینے، انعام لے آندے نے، کرام لے آندے نے، میری عزت کر دینے، یہ وہ، تو میری عزت نہیں کر دی۔ بیوی کہندی نہیں میں تہاڈی عزت کرنی ہاں، لیکن خیر وہ جھگڑا ہوا، کہندے تو وہ لڑ کے نہ تو جناب پھر جائے نماز یا مسلح لے کے چلا گیا باہر۔ بیوی کہندی اچھا چل اج تینوں پتہ چلے گا کہ تیرے مسلے دے ٹھہرن دے پیچھے کدا ہاتھ ہے۔ جناب وہ گیا ندی تے انج مسلح سٹیا تو مسلح بہ گیا، پھر پھڑ کے لے آیا، پھر مسلح سٹیا، پھر بہ گیا، تیجی چوتھی پنجویں چھویں جنی باری سٹے وہ مسلح بہ جائے۔ بڑا پریشان اک کے نا بڑا شرمندہ آیا، لوگ بھی آئے سن دیکھنے واسطے، اک اکتا کے واپس گھر آیا تے منہ لٹکا کے تے مسلح گلا پھڑیا تے آپ بھی گلا ہویا تے آ کے منہ لٹکا کے آ گیا۔ کہتے پلیے لوگ کہ اج کام نہیں چلیا۔ کہتے کام کیویں چلدا؟ تو اوتھے مسلح وچھاندا سا تے میں ایتھے مسلح وچھاندی سا تے میں تیرے لیے دعا کردی سا۔ تو مجھے میرے جیسے جو خادم ہیں اگر ان کو یہ ذم ہے کہ ان کا نام، ان کی شہرت، ان کی وسیلہ سے دعائیں، التجائیں اور بڑے بڑے کام ہو رہے اور اپنی بیویوں نال گھروں لڑ کے آن تو پھر جنہیں مرضی ہو، ہاں جی سمجھ گئے ہو نا، مسلے والے آن جو مرضی کھا لین، مسلح نہیں جے ٹکنا تو پھر بھیجتی ہوئی بھیجتی ہے دوجہ سامنے۔ تو اس لیے خاوند اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مددگار کے طور پر جڑے ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اسی میں تیسری آیت بڑی غور طلب ہے، اور وہاں پر لکھا ہے تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی۔ یہ بات میں نے مینول بہادر صاحب سے سیکھی، میں اس لیے ان کا نام لے کر ذکر کر رہا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں جس سے میں جو بات سیکھوں میں اس کا نام لوں، تاکہ ایک لفظ ہوتا ہے پلیجرزم، اس سے ذرا بچ جاؤں، اسے چوری بھی کہتے ہیں، سرقہ بازاری بھی کہتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ بڑی خوبصورت اور خاص بات ہے۔ فلسطین میں اس وقت اور یا اسرائیل میں یا یہودیوں میں ہر گھر کے باہر انگوروں کی بیل ہوا کرتی تھی۔ ساڈے دے گھر بیچارے ساڈے کوئی انہیں وسائل ہی نہیں دے، گھراں دے نال گھر ملے ہوندے نے، دیواراں نال دیواراں ملی ہوندیاں تے چھتاں نال چھتاں ملی ہوندیاں نا، لیکن ان کے پاس جب وہ گھر بناتے تھے تو ہر گھر کے دیوار کے ساتھ، چار دیواری کے ساتھ وہ انگوروں کی بیل لگاتے تھے، اور پھر انگوروں کی بیل جب بڑھ جاتی تھی تو وہ اس کو چھت تک یا منڈیر تک اسے بڑھا دیتے تھے۔ یہ ان کے لیے خوبصورتی کی علامت ہوتی تھی، اور صرف خوبصورتی ہی نہیں اور بھی بہت سارا معاملہ اس کے ساتھ تھا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کی بات ہے، ابھی پاکستان میں دنیا بھر میں لاہور یہ سموک کے تعلق سے دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر مقرر پایا ہے یا قرار پایا ہے، کیونکہ اس کا پی پی آئی انڈیکس جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، تقریباً 441 پی پی آئی انڈیکس ہے، تو یہ سب سے آلودہ شہر ہے۔ اور شوکت صاحب اور میں جب ابھی راستے میں چرچ کی طرف آ رہے تھے تو شوکت صاحب کہتے جی جناب سموک کٹے کیوں نہ، سموک ودے کیوں نہ، درخت مٹائی جاندے نے، درخت کٹی جاندے نے،
ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕੱਟਾ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੋਦਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ कूड़ा साड़ी जाते हैं, कितने अग्गा लाई जाते हैं, कितने कुछ करते हैं। तो ये इस वजह से है कि दरख्त कम होते जा रहे हैं, दरख्तों की कटाई ज़्यादा होती जा रही है, तो स्मोक बढ़ती चली जा रही है, और हर तरफ शहर में, लाहौर शहर में इस वक्त एक हू का सा आलम है और एक कहर का गुमा सा नज़र आता है। तो ये इस वजह से है। तो एक वजह यह भी थी कि एक खूबसूरती है, और दूसरी ताज़ा आबो हवा जो थी वो नहीं दस्तयाब थी। लेकिन बाइबल मुक़द्दस एक और चीज़ बताती है, क्योंकि अंगूरों की बेल थी, तो अंगूर से दो चीज़ें हासिल होती हैं। पहली बात, अंगूर ताकत देता है। जब अंगूर का रस पीते हैं या अंगूर खाते हैं तो ये आपको ताकत देता है, आपको स्ट्रेंथन करता है ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर। और दूसरी बात, अंगूर जॉय या खुशी देता है। जब हम पीते हैं तो हम खुश होते हैं, तो ये दो चीज़ें करता है। तो यहाँ पर एक बीवी को कहा है, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी। इसका मतलब है जिस घर में बीवी है, जिस घर में ऐसी बीवियां हैं जो खुदा के खौफ में रहती हैं, जिस घर के अंदर बीवी है वो घर बाबरकत है। वहाँ पर जो आबो हवा है वो बहुत बेहतर होगी। आबो हवा से मतलब माहौल, फिजा वहाँ पर बहुत बेहतर होगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो खुदाउन से डरता है, जो शुरू में पहली आयत से लिंक है, वो ज़रा देख लीजिएगा। और फिर उसके साथ साथ वो अपने खावन के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने ख़ानदान के हर फर्द के लिए खुशी का सबब बनती है। बीवी जिस घर के अंदर है, और इसी तरीके से अगर दूसरी तरफ लें, जिस घर के अंदर खावन है, तो खावन भी खुशी देता है और ताकत का सबब बनता है। बीवी भी इसी तरह खुशी और ताकत का सबब बनती है, क्योंकि दोनों आपस में एक हैं। और हम अब ये दो नहीं बल्कि मसीह में एक हैं। ये हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं, या निकाह के वक्त भी हम इसे पढ़ते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि आज इस दौर में मैं और आप रह रहे हैं, ये एक दूसरे को जॉय या एक दूसरे की खुशी का बायस बनने की बजाय, ये जब भी बोलते हैं, पंजाबी कहते पुट्ठा ही बोलते हैं, है ना। खान नूं पैंदे ने, वो भावें बीवी होए तो भावें बंदा होए। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, बंदा भावें बाहर कख भन के कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करके, है ना, कख भी ना बने, तो एन जिमें आएगा। सारे घरों में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन जनरली मैं मिसाल दे रहा हूँ, आएगा तो एंज एक बूट उधर, दूजा बूट उधर, चलो जी, ऐसे ही है ना। तो जे नहान गया तो पानी साबन भी बीबी ने देना, बीवी ने या बेटी ने या किसी घर की खातून ने देना, तौलिया भी उन्हें फड़ाना, कपड़े भी उन्हें इस्त्री करने, है ना। ऐसा ही है कि नहीं। और कपड़े भी तरतीब से उसने लगाने हैं, सारे काम बीवी ने करने हैं। तो फिर घर आके उन्हें कहना, ला तू सारा दिन कर दिया की वेलियां दियां वेलियां, है ना। ऐसा है या नहीं। पादरी भी इंज करते हैं, कई पादरी भाई शहजाद भी देखने लगे हैं मतलब इस तरीके से करते हैं। और अगर बीवी को देख लें तो बीवी दूसरी तरफ रवैया करती है, सारा दिन उन्हें फिल्म देखनी है, टीवी देखना, मोबाइल ते लगे रहना, तो जिमें बंदे का टाइम होना ना, सिर ते कपड़ा बन लेना, तो उस टाइम जनाब भांडे धोन लग पैना। तो उन्होंने पता नहीं, पता चल जाना कि बंदे की मोटरसाइकिल या साइकिल या पैरों की आहट का पता चल जाना। जनाब सारा दिन उन्हें कुछ नहीं करना, सहेलियां ना फोन इधर उधर गल्लां बातां। लेकिन जिमें बंदे का आने का टाइम होना, जनाब उन्हें या कपड़े धोन लग पैना, या भांडे धोन लग पैना, या सफाई करने लग पैना, ताकि बंदे को पता चले जनाब मेरी बीवी बहुत काम कर दी है, तो आंदा ही कोई बाहरों पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जाए। हमारे एक एल्डर थे, बल्कि अब मुबशर बन गए हैं, अब हमारे साथ नहीं है। वो मेरे साथ मुल्क से बाहर या शहर से बाहर जब भी जाते थे, या सूबे से बाहर, तो जब भी जाना वापस आना 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, तो उन्होंने, मैं अक्सर मेरी आदत में घर में फ़ोन करता हूँ, कोई चीज़ चाहिए हो तो किसी को अंडे चाहिए होंगे, ब्रेड चाहिए होगी, वो मैं लेता आता हूँ। तो उन्होंने जो फ़ोन करना ना, मैंने वेख्या उन्हें फ़ोन करना, उन्हें कहना 4 शवारमे तो लेंदे आना। तो कल्ली बीवी होती बेचारे दी, तो 4 शवारमे खाती से। तो मतलब जिन्होंने काम नहीं करना, या जिन्होंने मेवादार ताक नहीं बनना, फिर उन्हें इंज दे काम करने। तो मैं दोनों तरफ बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरी तरफ, मैंने किसी एक जेंडर को नहीं आज निशाना बनाया। अमूमी तौर पर हमारा तरीकाकार या मर्द की हाकमियत का दौर है, तो जनाब जो बंदा कलाम सुना तो उन्हें बीबियां निशाना बनाई जाना, तो जो बीबी को मौका मिल गया तो उन्हें बंदियां निशाना लाई जाना। तो मैंने दोनों तरफ की बात किया। वो कहते हैं बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। तो बात फिर गल भी करी, फिर दोनों बराबर करनी चाहिए। खैर, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी। अब थोड़ा सा रुके, मैं आपको एक और बात भी करना चाहता हूँ। जब किसी बीवी की बात की जाए ना, किसी मुंडे को पूछा जाए, किसी पादी को पूछा जाए कि इंज दी बीवी होनी चाहिए, तो फटाफट अमसाल 31वां बाब कर देने, जिसे हम 31 कहते हैं, वैसे 31 सही लफ्ज़ है। 31वां बाब निकालेंगे। आइए ज़रा देखिए अमसाल 31वें बाब में क्या लिखा है। बाइबल नहीं लाए,
جلدی سے پڑھیے گا, دیکھیے کیا لکھا ہے یہاں پر. سگڑ بیوی کا ذکر ملے گا, ہے نا, ایسے ہی ہے نا. دیکھیے ذرا یہاں پر کیا ہے. نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے. اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی. وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی, بدی نہ کرے گی. وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے. اور ایک لمبی فہرست یہاں پر ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم شادی کریں تو ہماری بیوی ایسی ہو, ہے نا. یہی ہے نا, سونی بھی ہوئے, اچھی بھی ہوئے, سارے کام بھی کر دی ہوئے, ماں باپ دی بھی خدمت کرے, بھانڈے بھی دھوئے, کپڑے بھی دھوئے, ہر کام کرے. تو جب انہوں کوئی خدمت کرنے کا موقع دے, اندر لیے کوئی گل کا موقع ملے تو انہوں کہنا ادو سارے کو کچھ نہیں گا. ایسا ہے نا. تو آئے ذرا اگر کسی عورت سے پوچھیں کہ اس کا خاوند کیسا ہونا چاہیے تو آپ سے پوچھے بغیر میں عورتوں کے بہاف پر یہ بات کرنے لگا ہوں. آئے میرے ساتھ ایک اور 31واں باب یا 31واں باب دیکھتے ہیں, اور وہ زبور کے پیچھے ہے. میں اپنے مضمون کے اندر آگے پیچھے گھما رہا ہوں آپ کو سیاق و سباق میں. آئیں ایوب 31واں باب بھی ذرا دیکھیے. زبور 31واں باب کی پہلی آیت پڑھیں گے, 8ویں سے لے کر 12ویں آیت تک پڑھیں گے. آپ کو حوالہ مل گیا تو ضرور نکال کہیے گا آمین. ایوب 31واں باب, اور یہاں پر 31ویں باب کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے, پھر میں کسی کنواری پر کیوں کر نظر کروں. 8ویں آیت میں آئیے. 8ویں آیت میں لکھا ہے, اسی بات کو وہ کرتے کرتے آگے 8ویں آیت میں لاتا ہے, تو میں بہوں اور دوسرا کھائے اور میرے کھیت کی پیداوار اکھاڑ دی جائے. اب یہاں 9ویں آیت پہلی آیت کے ساتھ اس کا تسلسل دیکھیے گا. اگر میرا دل کسی عورت پر فریفتہ ہو اور میں اپنے پڑوسی کے دروازے پر گھات میں بیٹھا تو میری بیوی دوسرے کے لیے پیچھے اور غیر مرد اس پر جھکیں, کیونکہ یہ نہایت برا جرم ہوتا, بلکہ ایسی بدی ہوتی جس کی سزا قاضی دیتے ہیں, کیونکہ وہ ایسی آگ ہے جو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور میرے سارے حاصل کو جڑ سے نیست کر ڈالتی ہے. آئیے اس کا آسان جو مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. میں نے کہا کہ جب کسی لڑکے سے یا مرد سے پوچھا جائے اس کی بیوی کیسی ہو تو ہم نے تفسیر پڑھی امثال 31ویں باب میں کہ جناب وہ سارے کام کرتی ہو اور ہر طرح سے وہ ہماری مددگار ہو, یہ کام کرے وہ کام کرے, اور ایک لمبی نہ ختم ہونے والی لسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف جب کسی عورت سے پوچھیں مرد کیسا ہو تو یہاں پر ہمیں ایوب ایک ایسے خوبصورت مرد کی تصویر پیش کرتا ہے جو مبارک ہے, جو خداوند سے ڈرتا ہے, جو اس کی راہوں پر چلتا ہے. اور وہ کہتا ہے اگر میں کسی اور عورت کی طرف یا کسی کنواری کی طرف نظر کروں تو پھر کوئی میری بیوی کی طرف جھکے. اگر میں کسی بیوی پر جھکوں, کسی اور کی بیوی پر جھکوں یا اسے جنسی تعلق قائم کروں تو کوئی اور میری بیوی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے. اس نے اپنی آنکھوں سے یہ عہد کیا ہے, وعدہ کیا ہے کہ میں کسی بھی عورت کو, کسی بیگانہ عورت کو اس طرح سے نہیں دیکھوں گا. پاکیزگی کا یہ عالم ہے اور خداوند کے خوف کا یہ عالم ہے. لیکن میں اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں ہم میں سے زیادہ تر خواتین اور مرد حضرات, میرے استاد محترم جوید تارا صاحب وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, آج بندیاں نے بھی سٹپنی رکھی ہے تے بیبیاں نے بھی سٹپنیاں رکھیاں نے. اپنے بندے دے نال یا اپنی بیوی دے نال اوہدے نال 2-3 ہور بھی تعلق جوڑے ہوندے نے, جناب ایدے نال بھی اکھ لا کے رکھنی ہے, اوہدے نال بھی کام لا کے رکھنا تاکہ ساڈا کام جڑا چلدا رہے. معذرت کے ساتھ یہ بات آپ کے کانوں کو فی الوقت ناگوار گزر سکتی ہے, لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے. آج کئی جو خدام ہیں وہ بھی 2-2 3-3 شادیاں کیے ہوئے ہیں. کسی نے شادی کی ہے اور کسی نے شادی کے بغیر ہی رکھی ہوئی ہے. نہ صرف خادم بلکہ ہمارے گھروں میں یہاں موجود عام افراد کو دیکھ لیں, ہماری چھوٹی بیٹیاں چھوٹے بیٹے, وہاں سے یہ کام شروع ہو گیا ہے اور یہ لڑکی اور لڑکے کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہاں سے شروع ہو گیا. لیکن خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے خاندان میں اپنی بیوی اپنے خاوند کے ساتھ وفادار رہنا ہے. اور بائبلی تصویر یہ ہے ایک مسیحی خاندان کی
کہ عورت یا خاتون یا اس کی بیوی جیسی بھی ہے وہ اس کے لیے دعا کرے اور اس کے ساتھ پورے طور پر وفادار رہے اور خدا کے ساتھ رہتے ہوئے، خدا کے خوف میں رہتے ہوئے خدا کی راہوں پر چلے۔ خدا ضرور اگر آج پریشانیاں ہیں، کٹھن حالات ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، یہ اولاد نہیں ہے، یہ سارے معاملات کو خدا بحال کرے گا، آپ کو بحالی کی طرف لائے گا، آپ کو برکتوں سے معمور کرے گا اگر آپ اپنی جوانی کی بیوی اور اپنے جوانی کے خاوند کے ساتھ وفادار ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہی معاملات ہوں گے جو اس وقت میں اور آپ اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے ایک بات کہنے کی، بڑی ہی پریشان کن حالت ہے جو میں ابھی بیان کیا چاہتا ہوں، لیکن یہ دکھ سے بھری ہے، آپ کو شاید درد دے، آپ کے کانوں کو بھلی نہ لگے، شاید میرے جیسے یا اور دیگر پاسبانوں پر شاید آپ کا اعتماد کمزور ہو، لیکن اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات بڑی ہی حقیقت میں مبنی ہے۔ ہماری ایک بہن ہے سلویشن آرمی میں، وہ میجر ہیں، اور انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی جب وہ تھیسس کر رہی تھی تو ریسرچ کرتے ہوئے انہوں نے لاہور میں دیکھا کہ لاہور کے خادموں کا رویہ اپنی کلیسیا کے ساتھ کیا ہے۔ تو انہوں نے جب اس بات پر ریسرچ کی تو خواتین کے ساتھ انہوں نے بہت جگہوں پر انٹرویوز کیے، اور معذرت کے ساتھ آپ کے کانوں کو پھر یہ بات ناگوار گزرے گی، لیکن انہوں نے کہا تقریباً 45% خواتین نے، جو چرچ کی خواتین تھیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پادری صاحب نے ہمارا جنسی استحصال کیا، ریپ کیا ہے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے، اس طرف آ جائیں یا اس طرف آ جائیں، دونوں طرف بائبلی تصویر جو مسیحی خاندان کی ہے، چاہے وہ کلیسیا میں ہے چاہے وہ گھروں میں ہے، وہ دونوں ہی بگڑ چکی ہیں اور اسے بگاڑ کا نشانہ یا شکار بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے، اور میں اس بات کے لیے پادری آصف کھوکھر صاحب کو بہت زیادہ داد دوں گا اور اپریشیٹ کروں گا کہ وہ مسلسل کوشاں ہیں۔ یہ 9واں سیمینار ہے جو فیملی کے موضوع پر وہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسیحی خاندان مضبوط ہو، ازدواج مضبوط ہو، اور خدا کے نام کو صحیح معنوں میں عزت اور جلال ملے، اور جو ان کی کلیسیا ہے یا ان کے ارد گرد جو کلیسیا کے افراد ہیں وہ خدا کے سامنے بے داغ کر کے پیش کیے جا سکیں، وہ یسوع کے لہو سے دھل کر، اس کے کلام سے معطر ہو کر اور دھل کر مسیح کے سامنے پیش کیے جا سکیں، تاکہ خدا ان کی خدمت سے خوش ہو اور انہیں برکت دے۔ ایک آخری تصویر جو اس حوالے میں ہے، تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ اور چھٹی آیت جو ہے میں آخری اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا، وہاں پر لکھا ہے بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، ہے نا، اچھی برکت ہے، تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ عمومی طور پر اسے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو دیکھے، یا دادا پوتا کو دیکھے، یا اس طریقے سے اپنی اولاد کی اولاد دیکھنا۔ لیکن ایک اس کی اور بھی اس کی وضاحت یہ بھی لی جا سکتی ہے، یا اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جی بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ٹائم بندہ تے بڈی میٹرنٹی ہوم چی رہن، یا ڈیلیوری سینٹر جی ہونے تھے جناب دڑا دڑ بچے ہو رہے ہیں نا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے، لیکن اس کا پازیٹیو مطلب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، کیونکہ اس کا آغاز بائبلی خاندان کی تصویر، یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ اس کا مضمون ہے، اور اس کا آغاز وہ ہے مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی اولاد نسل در نسل دیکھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے 4 بچے ہیں، بھائی آصف کے بچے ہیں، عادل صاحب کے بچے ہیں، یہاں پر شہزاد صاحب کے بچے ہیں، یا آپ کے بچے جو ہیں، آپ کے بچوں کو میں اور آپ خدا کے گھر میں خدا کی بارگاہ میں دیکھیں۔ اس کا جو لٹرلی مطلب یہ ہے کہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اس کا مطلب یہ ہے جس راہ پر میں چلا اسی راہ پر میرا بیٹا بھی چلے، جس راہ پر میں چلی اسی راہ پر میری بیٹی بھی چلے، اور میں اس راہ پر چلا ہوں جو بائبل مقدس کے زبور 128 کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی برکت ہے کہ اگر میں خادم ہوں تو میری اولاد بھی خدا کے خوف میں رہنے والی خدا کی خادم یا خادمہ بنے۔
اگر میں خدا کی تعریف، خدا کی ستائش پورے دل، پوری جان سے، روح اور سچائی سے کرتا یا کرتی ہوں تو میری اولاد بھی پورے دل سے جان دینے تک وفادار رہتے ہوئے خدا کی ستائش اسی طریقے سے کرتی رہے۔ اگر میں خدا کے گھر میں آنا پسند کرتا ہوں اور اس گیت کو پورا کرتا ہوں، میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ خداوند دے گھر چلیے، تو میری اولاد کو بھی جب دعوت ملے چرچ میں آنے کی تو ہم خوشی، شادمانی اور سلامتی کے ساتھ چرچ میں جائیں۔ لیکن المیہ یہ ہے، اس کا اطلاق دیکھیں تو آج پادریوں کے ایک جملہ آپ نے بڑا مشہور جملہ سنا ہوگا، اے جی پادریاں دے بچے دے بگڑے ہی ہوندے نے، ہے نا؟ جملہ سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا؟ تو یہ معاملہ اگر تو آپ خدا کے خوف میں نہیں ہے، آپ کی ازدواجی زندگی پریشانیوں کا یا ٹینشنز کا شکار ہے، آپ آپس میں لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کو مارتے کوٹتے ہیں، تو پھر آپ کی اولاد، آپ اپنے بچوں کے بچے خدا کے گھر میں، خدا کی راہوں میں، خدا کے خوف میں چلتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر یہی برکت خدا نخواستہ ایک لعنت میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ اور خدا نے بنی اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ آج کے دن میں برکت اور لعنت دونوں تیرے آگے رکھتا ہوں۔ ایک پہاڑ پر وہ برکت سنانے کے لیے لاویوں اور کاہنوں کو مقرر کرتے ہیں، اور دوسرے پہاڑ پر انہی کاہنوں اور لاویوں کو لعنت سنانے کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ آج میری اور آپ کی اگر اولاد جو خدا نے ہمیں میراث کے طور پر دی ہے، اگر میں اور آپ اس کی پرورش اور پالنا خدا کے احکام اور اس کے آئین اور دستور کے مطابق نہیں کر پا رہے، تو پھر شاید یہ برکت ہمیں نہ مل سکے۔ ہمارے بچے جب کھانا کھا رہے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ تو ذرا اپنے گھروں پہ غور کیجئے، جب ہم اکٹھے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کیا آپ کے بچے آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں؟ پہلی تو پرابلم ہے آج کل کے بچے کھانا ہی نہیں کھاندے، ہے نا؟ وہ کہیں کوشش کرتے نہ ہی کھان نو ملے، تو ماں پہ پھر ڈانٹ کے کھواندا ہے۔ تو جے کھانا کٹھے کھا بھی لینی انہوں مل بھی جائے نا تو انہیں ٹی وی دے اگے کھانا، تواڈے نال نہیں کھانا۔ تو وڈیاں سیانیاں ماما پتہ اج کل کی کردیاں نے، بچیاں نو موبائل پڑھا چھڑدیاں نے اپنی جان چھڑان واسطے۔ سب تو وڈی پرابلم اے جی مینوں تنگ نہ کرے، چرچ تنگ نہ کرے، کھانا کھا لے آرام تو چلو موبائل اگے رکھ دین گیا تو جناب ہمٹی ٹمٹی دیکھتے رہن، جہاں مرضی کام کرتے رہن، پاویں فلماں دیکھ لین تو پاویں گانے سن لین تو پاویں کوئی ہور سٹوری سن لین۔ تو ایسی صورت میں ہمارے بچے ہمارے دسترخوان پر تو نہیں ہیں، اور جب ہم ایک دسترخوان پر بیٹھ نہیں رہے، ایک خاندان کی صورت میں اکٹھے نہیں ہیں، تو کیسے ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چرچ میں دیکھ پائیں گے؟ آمین۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے ہم اکٹھے بیٹھ کے تو کھا کے دیکھیں۔ ہمارے خاندانوں میں دسترخوان کا رواج بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ٹائمنگ فرق ہوتی ہے، کھان دی تو دسترخوان دی تو جہاں مرضی ٹائم لگے کھا لو، لیکن کوشش ہوتی ہے دوسری کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں۔ لیکن آئیے میں ایک آخری مثال دیتا ہوں اور اس کے ساتھ اس بات کو کلوز کرتا ہوں۔ ساؤتھ کوریا میں جنگ عظیم 2 تھی دوسری جنگ عظیم کے موقع پر بڑی گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، اور دشمن کی فوجیں ان کے ہوائی جہاز بم پھینک رہے تھے مختلف جگہوں پر۔ وہاں پر ایک گاؤں میں بہت سارے مسیحی لوگ بھی موجود تھے۔ تو ایک مشنری کو بڑا ترس آیا اور وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک بڑا سا ٹرک لے کر گیا، اور اس نے کہا کہ میں اس گاؤں میں جاؤں گا اور وہاں گاؤں میں موجود تمام محصور یا پھنسے ہوئے مسیحیوں کو اپنے ٹرک میں بٹھا کر واپس لے آؤں گا۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ اور خدا سے دعا کرتا ہوا گیا، وہاں پر گیا اور سارے گاؤں میں اعلان کیا، سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا، بم پھینکے جا رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن خدا کا انتظام تھا، خدا نے اسے بچایا اور اس کے ساتھ ٹرک کے لوگوں کو بچایا۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک ندی تھی جو خشک ہو چکی تھی، اور اس کے اوپر کے پل سے جب وہ گزرے تھوڑا سا آگے بڑھے تو اچانک بیک مرر پہ اس نے دیکھا تو پل کے نیچے بالکل ایک خاتون تھی۔ اس نے کہا کہ خاتون ہے تو میں اسے بچا لوں، جلدی سے وہ اترا۔ لوگوں نے کہا نہیں 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 آپ ٹرک کو آگے بڑھائیں، آگے بڑا وقت ہو گیا اور کہیں کوئی حملہ ہم پر نہ کر دے۔ لیکن اس نے کہا نہیں نہیں اگر آپ ٹرک لے کر جانا چاہتے ہیں تو بے شک چلے جائیں، لیکن میں اس عورت کو بھی چاہوں گا کہ بچاؤں، اگر خدا نے مجھے اسے دکھایا ہے تو خدا چاہتا ہے کہ میں اسے بچاؤں۔ جب وہ آگے نیچے اترا اور پل کے پاس نیچے سے اترتا ہوا، ندی میں سے ہوتا ہوا پل کی اس جگہ پر گیا جہاں بالکل وہ نیچے وہ خاتون بیٹھی تھی، تو اس نے دیکھا کہ خاتون کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا۔ تو خیر بڑا پریشان ہوا، لیکن پھر بھی آگے بڑھا ہمت کرتا ہوا،
اور جب اس نے دیکھا اس کے پاس گیا تو اسے لگا کہ اس کے سانس بحال نہیں ہے، وہ انتقال کر چکی ہے۔ وہ واپس مڑنے لگا تو ایک دم سے اس کی گود میں سے بچے کی آواز آئی، اور اس نے دیکھا کہ اس کی گود میں بہت سارے کپڑے ہیں۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھوں سے وہ کپڑوں کی گٹھری سی پکڑی تو اس گٹھری کے اندر ایک چھوٹا سا نومولود بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا۔ اور اس خاتون نے کیا کیا، اس کے اپنے جو بچے کے جو لباس تھے وہ تو اس نے پہنا تھا، لیکن وہ اپنے بچے کو ٹھنڈ سے سردی سے بچانے کے لیے اس نے اپنے کپڑے اتار کر بھی اسے پہنا دیے، اور اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کو گود میں تھا، کپڑوں کی لپیٹ میں تھا، اس لیے اس کو گرمائش ملتی رہی اور اس کے سانس بحال تھے اور وہ زندہ تھا۔ مشنری نے فوراً سے اس بچے کو اس کی گود سے لیا، وہ خاتون تو مر گئی تھی، اس نے وہیں چھوڑ دیا اور اسے واپس ٹرک پر لایا اور ٹرک کو واپس لے کر آ گیا۔ کاش آج مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے گھرانے میں ایسی مائیں ہمیں مل جائیں جو اپنے لباس کی، اپنے آرام کی، اپنی ضرورتوں کی، اپنی خواہشوں کی فکر نہ کریں، بلکہ وہ میراث اور وہ ملکیت جو خدا نے انہیں دی ہے اس کی پالنا اور پرورش اپنی گود میں رکھ کر کریں۔ کسی موبائل کے آگے نہیں، کسی ٹی وی ڈرامے یا فلم کے آگے نہیں، بلکہ خدا کے کلام کی آغوش میں، اور خدا کے کلام میں سے راستی کے لباس کو خدا کے کلام میں سے سکھاتے ہوئے، نجات کے لباس کو اسے پہناتے ہوئے اس بری زندگی سے اسے بچائے، اور درندگی سے اور بری زندگی سے بچاتے ہوئے اسے نئی زندگی کی طرف لائے اور اسے مسیح سے متعارف کرائے، تاکہ اس مردہ زندگی میں زندگی آ جائے۔ تو میرے اور آپ کے بچے، ہم انہیں دیکھیں گے کہ وہ راہوں پر نہیں ہوں گے، وہ سڑکوں پر نہیں ہوں گے، وہ نشہ نہیں کریں گے، وہ چوری شکاری نہیں کریں گے، وہ ہماری نافرمانی نہیں کریں گے۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے ایک خاندان کے لیے، ایک والد کے، ایک والدہ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہماری اولاد ہمارے تابع نہیں ہے۔ 20-25 سال پہلے چلے جائیں، ہم اپنے والدین کے تابع تھے اور ان سے ڈرتے تھے۔ آج والدین اپنی اولاد سے ڈر ڈر کر زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ آئے ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے خدا کے آگے لائیں، ہم اپنے آپ کو خدا ان کے خوف میں رہنا سیکھیں یا رکھنا سیکھیں۔ آئے اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں۔